بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ معاہدے کے تحت آج IMF سے $1 ارب ملنے کی امید ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا۔ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی ضرورت نہیں۔ IMF کے ساتھ بجٹ پر بات چیت کل سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف امریکہ سے کپاس، سویابین اور ہائیڈرو کاربن سمیت کی درآمدات میں اضافہ ہے۔ So at this point in time, I do not see any large fiscal fallout coming out of it. And if you've seen the stock market rebound today, so from my perspective, at this point in time, we don't see it as a major issue and can be very much accommodated within the fiscal space which is available to the government of Pakistan. We'll do whatever is required to be done. Talking about budget, which is still about 3-4 weeks away, would be premature. But whatever we need to do in terms of ensuring that our defense requirements are met, will be met. IMF discussions will take place on time. It doesn't matter whether it's here or virtual. The schedule which is there between the 14th and the 23rd very much stays intact. آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تیاریاں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت کا آغاز کل سے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات 14 سے 22 مئی تک ہوں گے۔ IMF سے مذاکرات میں آئندہ بجٹ میں آمدن اور اخراجات پر بات چیت ہوگی۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدنی اور نان ٹیکس آمدنی پر بریفنگ دی جائے گی۔ آئندہ بجٹ میں 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات پر غور ہوگا۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس ریلیف اقدامات پر بھی خصوصی سیشنز ہوں گے۔ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس میں ریلیف پر IMF کو منانے کے لیے خصوصی تیاریاں کی گئی ہیں۔ صنعتوں اور تعمیراتی شعبے کے لیے بھی IMF کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ IMF کے ساتھ ترقیاتی بجٹ اور اس کی ترجیحات پر مذاکرات ہوں گے۔ بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار اور تاریخی کامیابی۔ وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ جمعے کو مسلح افواج کو خراج تحسین اور سجدہ شکر کا دن ہوگا۔ قوم خصوصی نوافل بھی پڑھے گی، خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ مارکہ حق میں عظیم قربانیوں کا شاندار اعتراف۔ شہباز شریف نے شہداء اور زخمیوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا۔ قومی اعزازات بھی دیے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے، کوئی دشمن پاکستان کے مسلح افواج کا عزم ختم نہیں کر سکتا، کوئی سازش مسلح افواج کا جذبہ کم نہیں کر سکتی۔ مارکہ حق اور بنیان مرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا۔ شہریوں جوانوں کی بہادری اور قربانیاں ملک کی سلامتی کی بنیاد ہیں۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ پرعزم یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔ کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی میں آرمی چیف نے آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فردن زخمیوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے کہا، ملک کی فوجی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جوانوں کی غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی کی تعریف بھی کی۔ پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان۔ 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 10 مئی کا آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ جنگ روکو، تجارت کرو۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا فارمولا بتا دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ روکی۔ یہ تنازع بدترین ایٹمی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد مارے جاتے۔ دونوں ملکوں سے کہا، جنگ نہ روکی تو امریکہ آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا۔ اچانک دونوں ملک جنگ روکنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہم نے مودی کو منہ توڑ جواب دیا، وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ کراچی کے شہری وسیم بادامی کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔ بچے، خواتین، بزرگ، تاجر، طالب علم سب نے آواز ملائی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ کراچی کے شہریوں نے وسیم بادامی اور ARY کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ کراچی سمیت ملک بھر میں یوم اظہار تشکر منایا گیا۔ نمائش رنگی باغ جناح کراؤن کراچی میں جلسے سے قومی اور مذہبی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا، پوری دنیا پاک افواج کی قوت کا لوہا مان رہی ہے۔ مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں، ہم افواج پاکستان کی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے شاہینوں نے اسرائیل، بھارت اور فرانس کی ٹیکنالوجی کو اپنی مہارت سے شکست دی۔
علامہ راشد سومرو نے کہا شاہینوں نے عالم کفر کو پیغام دیا کہ آئندہ پاکستان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں. پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور ہمیشہ رہے گا. بات کا اعتراف کر رہی ہے. پاکستان کی فوج، پاکستان کے شاہین ساری دنیا کے اوپر اپنی برتری کا سکہ جما چکے. انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، ہماری افواج کو صبح کے اجالے میں حملہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج دنیا ان کی قوت کا لوہا مان رہی ہے. پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں جمع ہے. اسرائیل کے ڈرون گرا کر، رافیل گرا کر، C-400 تباہ کر کے اس وقت عالم کفر کو پیغام کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آئندہ تم چھیڑ چھاڑ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا. پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، آئندہ کل بھی زندہ باد رہے گا. ہم مسلح افواج کی قیادت کو جرأت و شجاعت پر ان کو سلام کرتے ہیں. مغرب نے یہ دیکھا اسرائیل اور بھارت کی ساری ٹیکنیک، فرانس کی ٹیکنیک یکجا ہو چکی تھی. ہمارے شاہینوں نے اپنی مہارت سے ان سب کو ناکام کر دیا اور کوئی بعید نہیں کہ اگر اس مودی جیسی قیادت سے بھارت کے عوام نے چھٹکارا حاصل نہ کیا تو ایک دن بھارت پورا جام ہو سکتا ہے. رہنما سکھ فار جسٹس گرپتمن سنگھ پنو نے کہا ہے کہ مودی سرکار پاکستان کے خلاف جنگ ہار چکی. جنگ میں ناکامی کا ملبہ مودی سرکار سکھوں پر ڈال رہی ہے. مودی سرکار نے اپنے ایئر چیف امر پریت سنگھ کی وفاداری پر بھی سوال اٹھا دیے. امر پریت سنگھ نے مودی سرکار کے لیے ہتھیار اٹھائے، وہی اس کی جان لیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فوجی انٹیلیجنس 300 سے زائد سکھوں فوجیوں کی نگرانی کر رہی ہے. بھارتی حکومت سکھ جرنیلوں اور فوجیوں پر اعتماد نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ سکھ فوجی بھارت کے زیر قبضہ پنجاب کی آزادی کی جدوجہد اب تیز کرتے ہیں. لاہور میں ڈیفنس سے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ڈاکٹر کو اغوا کر لیا. پولیس نے ڈاکٹر کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے پولیس ٹیم کو مخفی کی جلد بازیابی کی ہدایت بھی جاری کر دی اور متاثرہ خاندان سے بھی ملاقات میں جلد بحفاظت بازیابی کی یقین دہانی کرائی. کراچی کہا کہ اغوا کی واردات ریڈ لائن ہے، ملزمان پکڑ کر رہیں گے. کراچی میں 300 سے زیادہ وارداتیں کرنے والا ماما گینگ بڑھا گیا ہے. ملزم ڈکیتی میں مزاحمت پر شہریوں کو گولی مار دیتے تھے. ضلع وسطی میں بیکریاں، دودھ کی دکانیں اور چائے خانے ملزموں سے محفوظ نہیں تھے. نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں کی بیکریوں، دودھ کی دکانوں اور چائے کے ہوٹلوں پر لگاتار وارداتیں کرنے والا ماما گینگ سرغنہ سمیت پکڑا گیا. گرفتار ملزمان کا تعلق بلوچستان اور اندرون سندھ سے ہے. گینگ صبح سویرے نکلتا اور جو شکار نظر آتا اسے لوٹ لیتا. 250-300 وارداتیں کی ہوگی سر. 5-6 بندے تھے سر آپس میں. تو ہو کہاں کے رہنے والے؟ سر کچھ ڈالیاں سے تھے اور 1-2-3 جو تھے قائد آباد کے سائڈ سے تھے. پولیس کے مطابق ماما گینگ 300 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہے، جن کے قبضے سے 5 ہتھیار، 38 موبائل فون، چوری شدہ موٹر سائیکل اور گاڑی بھی ملی. پورے کراچی میں انہوں نے جو ہے نا یہ دھوم مچائی ہوئی تھی. بقول جب انٹروگیٹ کیا تو یہ 300 سے زائد وارداتیں کر چکے ہیں. تو ہم نے جو ہے نا یہ پورا گینگ برسہ کیا ہے. خوف کی علامت بنے ماما گینگ کے کارندے ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر گولی مار کر شہریوں کو زخمی بھی کر دیتے تھے. پولیس حکام کا کہنا ہے انتہائی مطلوب گروہ کی گرفتاری کے بعد ڈسٹرکٹ میں یقینی طور پر وارداتوں میں کمی واقع ہو سکے گی. کیمرہ مین محمد ظہیر کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. پاک پتن پولیس کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. 3 کروڑ سے زائد مالیت کی کاریں، ٹریکٹر، موٹر سائیکلیں برآمد کر کے 22 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. تفصیل جانیے اس رپورٹ میں. ضلع پاک پتن میں ڈکیتی، رازنی اور چوری کی وارداتیں کرنے والے 22 خطرناک ڈاکوؤں کو پولیس نے گرفتار کر لیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جوید چدر نے 3 کروڑ 24 لاکھ مالیتی برآمد ہونے والا مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کر دیا. آج جن کے حوالے ہم کر رہے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوش چہرے نظر آ رہے ہیں. آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہماری بیسک ذمہ داری ہے اور ہم راؤنڈ دی کلاک
پاک پتن پولیس آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے۔ پولیس نے ملزمان سے 2 ٹریکٹر، 1 ٹرالر، 2 عدد کاریں، 3 لوڈر رکشے، 38 مویشی، 18 تولے طلائی زیورات، 15 موٹر سائیکلیں اور 40 موبائل فون بھی برآمد کیے۔ میری گاڑی چوری ہوئی تھی۔ ڈی پی او پاک پتن صاحب اور ایس ایچ او کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری گاڑی مجھے برآمد کرا کے دی ہے۔ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف مؤثر کارروائیوں سے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی راہگیر دم توڑ گیا ہے۔ مقتول کی شناخت محمد کاشف کے نام سے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں، آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، رات گئے فائرنگ کا یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ اورنگی ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے جہاں پر ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے کاشف نامی شخص ہے جس کو جو ابتدا میں جو ہے وہ گولی لگنے کے باعث زخمی ہوا، تاہم دوران علاج جو ہے وہ یہ جہاں بخش ہو گیا۔ اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ 2 بچوں کے باپ تھے اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو مسلح ملزمان ہیں انہوں نے ڈکیتی کی کوشش کی۔ جب انہوں نے ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی تو ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں جو کاشف ہے وہ دوران علاج جہاں بخش ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف خان۔ لاہور میں صبح کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور میں صبح سویرے موسم جو ہے خوشگوار ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی بارش کے بعد گرمی کی شدت میں واضح طور پر کمی آئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کے باعث جو موسم کچھ خاصا تبدیل ہوا ہے، جس میں درجہ حرارت اگر بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم شہر میں اس وقت صبح سویرے موسم خوشگوار ہے، لیکن جیسے جیسے دن کا آغاز ہوگا گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مزید بارشوں کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا۔ جی، اور اب ٹیکنالوجی کی خبر۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔